بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں نہ خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میرے واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اس لیے آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہیں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس کے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا. لیکن جب میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اور مکہ کے در یتیم کو اس دنیا میں بھیجا، اس طرح نہیں بھیجا جس طرح پہلے انبیاء کو بھیجا. پہلے انبیاء کو بھیجا صرف رسول بنا کے، کسی کو نبی بنا کے. لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی، میرے پیغمبر کا مقام آیا، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اعلان کر دیا، اے محمد میں آپ کو سابقہ انبیاء کی طرح نہیں بھیج رہا، آپ کو سابقہ امتوں کی طرف نہیں بھیج رہا، میں آپ کو خاتم النبیین کا صحرا آپ کے سر مبارک کے اوپر تاج سجا کر بھیج رہا ہوں. اے محمد، ہم آپ کو اس دنیا میں بھیج رہے ہیں خاتم النبیین بنا کر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ذلی نبی نہیں، کوئی بروسی نبی نہیں، تشریح غیر تشریح کوئی نبی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اس سے پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے. لیکن جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کی حیثیت کون سی ہوگی؟ امتی والی. اس دنیا میں آ کر آپ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، تبلیغ میرے نبی کی کریں گے، دعوت میرے نبی کی دیں گے. کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے. مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا جنب غفیر بیٹھا ہے، صحابہ اکرام لا تعداد انسانوں کی طرح بیٹھے ہیں، اور فرمایا اے میرے صحابہ، کون ہے جو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچائے اور مسلمہ کذاب کو قتل کرے؟ اس سے پہلے مسلمہ کذاب نے خط بھیجا، اس خط کا جواب بھی بھیجنا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اے پیغمبر، اے میرے صحابہ کی جماعت، اے میرے یارو، اے میرے مستانوں دیوانوں، مسلمہ کذاب کے پاس خط کون لے کے جائے گا؟ صحابہ سارے بیٹھے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبی کے دروازے سے ایک صحابی داخل ہوتا ہے. ایک نے ان کا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے. کون بتایا ہے؟ حبیب بن زید. یہ صحابہ کرام میں سے غریب صحابی تھے، ان کے سر کے اوپر کھجوروں کی ٹوکری تھی. یہ مدینے کی گلیوں میں کھجور ٹوکری کے اندر ڈال کر فروخت کیا کرتے تھے. جب اللہ کے پیغمبر کا پیغام سنا، فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں، میں مسلمہ کذاب کے پاس آپ کا خط لے کے جاؤں گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے حبیب جاؤ. اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو خط دیا مسلمہ کذاب کے پاس، حبیب بن سعید رضی اللہ
دھکا مارا اور بتایا کہ کون آیا ہے. مسلمہ کذاب نے کہا کون ہے؟ حضرت حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے ظالم، اے جھوٹے، اے دجال، کیا تجھے چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ چہرہ اتنا روشن ہے؟ محمد کا غلام آ گیا. سبحان اللہ. حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے سامنے جب خط رکھا تو اس نے آگے سے پوچھا کون آیا ہے؟ فرمایا محمد کا غلام آیا ہے. مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھے نبی مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالم میرے کام نہیں کرتے. کیا کہا ظالم؟ میرے کام نہیں کرتے. مسلمہ نے کہا اے سعید، اے حبیب، کیا تو اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہے؟ کہا یقیناً مانتا ہوں. اور جب دوبارہ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کام نہیں کرتے. اس ظالم نے اتنا ظلم کیا، پہلا بازو کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر بازو کاٹ دیا، پھر ایک ٹانگ کاٹی، پھر دوسری ٹانگ کاٹی. اتنے میں ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان اپنی مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے اور آنکھوں سے آنسو آگے. صحابہ اکرام نے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو کس لیے آئے؟ فرمایا میرے حبیب کو شہید کر. تو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کے اندر کسی مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم اپنی ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہو، اپنی ایک جان نہیں لاکھوں جانیں ہو، اپنی ایک جان نہیں کروڑوں جانیں ہو، اپنی اولاد کو بیوہ، اپنی اولادوں کو یتیم کروا دیں گے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیں گے، لیکن ختم نبوت کے اوپر آ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. نبوت کے اوپر آ جانے نہیں دیں گے. کمپرومائز نہیں کریں گے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا. میں جب تک مرونا خواجہ بخا کی حکمت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.